قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ لوگ جو یہ گمان کر رکھتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال دیا ہے وہ خیر لہم بل هو شر لہم، وہ سمجھتے ہیں یہ مال ان کے لیے بہتر ہے، نہیں بلکہ یہ مال ان کے لیے بدترین چیز ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اس مال کو توق بنا کر ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ یعنی جو شخص مال کی زکوٰۃ نہیں دے رہا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ مال اس کے لیے خیر نہیں بلکہ شر ہے، اور قیامت کے دن یہی مال اس کو توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضہ، جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور نہیں خرچ کرتے اللہ کے راستے میں، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو خوشخبری دو دردناک عذاب کی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن اس کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، فتکوی بہا جباہہم، داغا جائے گا ان کی پیشانیوں کو، وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کو، وظہورہم، ان کی پشت کو، ھذا ما کنزتم لانفسکم، کہا جائے گا یہ وہ خزانہ ہے جو تم جمع کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، پس چکھو جو تم جمع کیا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑا گناہ ہے زکوٰۃ نہ دینا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم سونے اور چاندی کو گرم کر کے 3 جگہوں کو داغیں گے۔ نمبر 1 پیشانی کو داغیں گے، نمبر 2 پہلو کو داغیں گے، نمبر 3 پشت کو داغیں گے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی فقیر، کوئی مستحق آدمی آ کر مانگتا ہے اللہ کے نام پر مجھے دو، تعاون کرو، تو سب سے پہلے امیر کی پیشانی پہ بل آتا کہ یہ کیوں میرے پاس مانگنے کے لیے آیا، اس لیے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کی اس پیشانی کو داغے گا جس پیشانی سے اس نے نفرت کا اظہار کیا تھا۔ نمبر 2 پھر آدمی اس سے پہلو بدلتا ہے تاکہ وہاں سے چلا جائے، اس کی بات نہ سنے، تو پہلو بدلتا ہے، اس لیے اللہ نے کہا اس پہلو کو اس سونے اور چاندی کے ساتھ ہم داغیں گے۔ پھر تیسرا کام انسان پشت کر کے چلا جاتا ہے، توجہ نہیں کرتا، تو کہا اس کی پشت کو ہم اس سونے اور چاندی کو گرم کر کے داغیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آتاہ اللہ مالا، جس شخص کو اللہ نے مال دیا، فلم یؤدی زکاتہ، اس نے مال کی زکوٰۃ نہیں دی، مثل لہ یوم القیامت شجاعا اقرع لہ زبیبتان، قیامت کے دن اس مال کو گنجا سانپ بنایا جائے گا جس کی 2 زبانیں ہوں گی، یطوقہ یوم القیامہ، توق بنا کر اس سانپ کو اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، فیأخذ بلہزمتیہ، اور وہ یہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا، ایک جبڑے کو اوپر کے جبڑے کو پکڑ کر کھینچے گا اور کہے گا انا مالکا انا کنزکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، جسے تو دنیا میں جمع کرتا تھا میں وہی تیرا مال ہوں۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مال کی زکوٰۃ نہیں دی، اسی مال کو اللہ گنجا سانپ بنا کر اس کے گلے میں توق ڈالے گا۔ اس لیے مال ہے تو انسان مال کا حق ادا کرے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ منافقون میں بڑی عجیب بات فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ، خرچ کرو اللہ کے راستے میں اس دن کے آنے سے پہلے أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اور وہ کہے کہ اے میرے رب مجھے مہلت دے دے تھوڑی سی، فَأَصَّدَّقَ، کہ میں اب تیرے راستے میں صدقہ کروں، اب میں تیرے راستے میں صدقہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اب ہم تجھے مہلت نہیں دیں گے۔ تو یہ بڑا گناہ ہے، اللہ نے مال دیا ہے، انسان مال کا حق ادا کرے۔ جو شخص اپنے مال کا حساب کر کے صحیح زکوٰۃ دے، حساب کر کے، اندازے کے ساتھ نہیں، مال کا حساب کر کے پوری زکوٰۃ دے، انشاءاللہ کبھی اس کو نقصان نہیں ہوگا، کبھی مال چوری نہیں ہوگا، مال پر ہلاکت نہیں آئے گی، مال پہ ڈاکہ نہیں ڈلے گا۔ زکوٰۃ سے مال کی پاکی ہوتی ہے۔ ہم مال کا پورا حق نہیں ادا کرتے، پھر ہم گلہ کرتے ہیں مال میں برکت نہیں ہے، مال چوری ہو گیا، فلاں کے ہاتھ لگ گیا، نقصان ہو گیا۔ تو مال کا صحیح حساب لگا کر زکوٰۃ دو، اللہ 70 گنا نفع دے گا تمہیں۔ شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا دنیا سے بیکاری کیسے ختم ہوں گے، ہر جگہ بیکاری نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اگر مالدار اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ دے،
اور مستحق تک پہنچائے، اور غریب کو جو ملے وہ اس پر قناعت کرے، صبر کرے، تو دنیا سے مانگنے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ غریب صبر نہیں کرتا، اس نے پیشہ بنا دیا، اور مالدار اپنے مال کا صحیح حق نہیں ادا کرتا، تو اس وجہ سے بیکاری بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے گناہوں میں بڑا گناہ زکوٰۃ نہ دینا ہے۔ یہاں ایک واقعہ الکبائر میں موجود ہے کہ ایک پڑوس میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا، چند لوگ اس کے پاس تعزیت کرنے کے لیے گئے۔ ابن حجر ہیتمی نے بھی یہ واقعہ الزواجر میں نقل کیا ہے۔ جب تعزیت کے لیے گئے تو اس شخص کا جو بھائی تھا وہ بہت رو رہا تھا۔ انہوں نے اس کو تسلی دی، اللہ کا حکم ہے، ہر انسان نے دنیا سے جانا ہے، تم اتنے پریشان اور غمگین کیوں ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، تمہیں نہیں معلوم، میرا بھائی بڑے عذاب میں مبتلا ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا عذاب میں مبتلا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اب میرے بھائی کی جو تدفین ہوئی، تدفین کے بعد میں اس کی قبر کے پاس بیٹھ گیا، سارے لوگ چلے گئے، میں بیٹھا اس کے لیے ذکر اذکار کرتا رہا، استغفار کرتا رہا کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کے لیے نرمی اور آسانی کا معاملہ کر دے۔ یہ کہتا ہے کہ اب میں آواز سن رہا تھا، اب میرے بھائی پر جب منکر نکیر آئے، سوال جواب شروع ہوا، تو اب عذاب جیسے اس پر شروع ہوا تو میرا بھائی آگے سے کہنے لگا قد کنت اصلی قد کنت اصوم، میں تو دنیا میں روزے رکھتا تھا، میں تو دنیا میں نماز پڑھتا تھا۔ تو آگے سے کہتے ہیں کہ اب مجھے اتنا ترس آیا کہ میرے بھائی پر عذاب ہو رہا ہے، وہ چلا رہا ہے، تو میں نے قبر کو ایک جانب سے کھولا۔ کہتے ہیں قبر جیسے ہی میں نے کھولی، وَإِذَا الْقَبْرُ يَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا، ساری قبر آگ کے شعلوں سے بھری تھی۔ وَفِي عُنُقِهِ طَوْقٌ مِّن نَارٍ، اور میں نے دیکھا میرے بھائی کی گردن میں ایک طوق ہے، ایک طوق بنا ہوا ہے سونے اور چاندی کا، اور اس میں آگ ہے، وہ میرے بھائی کے گلے میں ڈلا ہوا ہے۔ فَحَمَلَتْنِي شَفْقَةُ الْإِخْوَةِ وَمَدَدْتُ يَدِي لِأَرْفَعَ الطَّوْقَ عَنْ رَقَبَتِهِ، میرے دل میں شفقت آ گئی کہ یہ میرا بھائی عذاب میں مبتلا ہے، قبر آگ کے شعلوں سے بھری ہے۔ میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ میں اس طوق کو بھائی کی گردن سے ہٹاؤں۔ فَاحْتَرَقَتْ أَصَابِعِي وَيَدِي، میری انگلیاں بھی جل گئی، میرا ہاتھ بھی جل گیا۔ ثم اخرج الینا یدہ، پھر یہ لوگ کہتے ہیں اس شخص نے ہمیں اپنا ہاتھ دکھایا، فاذا ہی سوداء محترقۃ، ہم نے دیکھا واقعی اس کا ہاتھ جل کر سیاہ ہو چکا تھا۔ یہ لوگ تعزیت کے لیے گئے اس کے پاس، تو اس کے بھائی کا انتقال ہوا تھا، انہوں نے تسلی دی تو اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں، میرا بھائی جو ہے وہ بڑے عذاب میں مبتلا ہے۔ پوچھا کیا عذاب؟ تو اس نے واقعہ سنایا کہ میں قبر کے قریب بیٹھا تھا، قبر آگ کے شعلوں سے بھر گئی اور اس کے گلے میں آگ کا طوق تھا، میں نے ہٹانا چاہا تو میرا ہاتھ جل گیا، انگلیاں جل گئی، ہاتھ سیاہ ہو گیا۔ ان لوگوں نے پوچھا آخر تیرے بھائی نے کون سا گناہ کیا ہے؟ تو کہا لا یؤدی الزکاۃ من مالہ، وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، نماز پڑھتا تھا قد کنت اصلی، روزہ رکھتا تھا قد کنت اصوم، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، تو قبر آگ کے شعلوں سے بھر گئی۔ جس رب نے نماز کو فرض کیا اس رب نے زکوٰۃ کو فرض کیا، جس رب نے روزے کو فرض کیا ہے اسی رب نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ تو اللہ کا حکم ہے کہ تو بڑی آسانی ہے، شریعت نے کہا 40% دو، یہ نہیں کہا سارا مال دو، کہا مال میں سے 40واں حصہ دو۔ اس لیے جس نے زکوٰۃ نہیں دی ہے اب تک، وہ اپنے مال کا حساب لگائے اور مال کی زکوٰۃ دے۔ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کے ذریعے سے انسان کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے آپ بیتی، اس میں انہوں نے 2 واقعات ذکر کیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، فرماتے ہیں کہ سہارنپور کے اندر کافی لوگوں کے مکانات تھے، ان میں غیر مسلموں کی بھی کوٹھڑیاں، مکانات اور جائیداد تھی، لیکن یہ غیر مسلم کبھی کبھی آتے تھے، اس جگہ رہتے تھے۔ ان کی اپنی رہائش کسی کی کلکتہ میں، کسی کی بمبئی میں، کسی کی دہلی میں تھی۔ انہوں نے اپنی جائیدادوں، مکانات پر مسلمانوں کو وہاں پر ٹھہرایا ہوا تھا، چوکیداری مسلمان کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ قریب کے گھروں میں آگ لگ گئی۔ جو مسلمان چوکیدار تھا اس نے دیکھا دائیں بائیں آگ لگ گئی ہے، وہ سمجھا کہ یہ آگ اگر آگے بڑھی تو ان کے مکان کو بھی آگ لگ جائے گی، ارد گرد کی جگہوں میں آگ پھیلتی جا رہی ہے۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے مالک کے پاس، غیر مسلم کے پاس آیا
اور اس سے کہا کہ آگ بہت آگے تک بڑھ گئی ہے، آپ جلدی سے آئیے، کہیں آپ کے مکان کو آگ نہ لگ جائے۔ اس غیر مسلم نے اس کی طرف توجہ نہ کی، اس نے دوبارہ کہا، پھر توجہ نہ کی، تیسری دفعہ کہا تو اس نے کہا بے فکر رہو، میرے مکان کو، میری جائیداد کو نقصان نہیں ہوگا۔ اس نے کہا بھئی آگ لگ گئی ہے، کہا میں مسلمانوں کے طریقے کے مطابق زکوٰۃ دیتا ہوں، اور میں نے ایک مسلمان عالم سے سنا ہے جو مال کی زکوٰۃ دیتا ہے اللہ اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ اب یہ چوکیدار مسلمان کہتا ہے میں واپس آیا، واقعی ارد گرد کے سارے مکانات جل گئے تھے اور اس کے مکان اور جائیداد بالکل اسی طرح صحیح سالم تھی۔ جب اللہ کافر کے مال کی حفاظت کرتا ہے اگر کافر زکوٰۃ دے تو کیا اللہ مسلمان کے مال کی حفاظت نہیں کرے گا؟ مال تو رب نے دیا، اس رب نے کہا اس میرے دیے ہوئے مال میں سے تھوڑا سا دو۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب نے ایک اور واقعہ لکھا اسی مقام پر فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا حافظ فضل حق، کہا وہ ہمارے علاقے سہارنپور کا رہنے والا تھا، بڑا اللہ والا سیدھا سادہ مسلمان تھا۔ ایک دفعہ آیا تو کہنے لگا حضرت آج عجیب بات بتاؤں۔ اس شخص کا تقیہ کلام تھا، یہ بات بات میں کہتا تھا اللہ کا فضل، اللہ کا فضل، تقیہ کلام تھا۔ تو اپنے شیخ کے پاس آ کر کہنے لگا حضرت آج اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا۔ تو ان کے شیخ مسکرا گئے، بھئی عجیب جملہ کہہ رہے ہو، اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا۔ تو یہ کہنے لگے حضرت واقعہ یہ ہے کہ میرے گھر میں چور آئے تھے، اور میرا جو صندوق ہے جس میں اپنا مال رکھتا ہوں، گھر کا مال بھی ہے، مدرسے کے پیسے بھی وہاں ہیں، اس صندوق پہ چور آئے، 4 آدمی تھے، اور صندوق پہ جو میں نے تالا لگایا تھا وہ 6 پیسے کا تالا تھا، 6 پیسے کا تالا لگا ہوا تھا، 4 چور تھے اور تالا توڑ رہے تھے۔ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی، میں نے جو دیکھا اوپر سے تو میں مسکرا گیا، میں نے آواز لگائی تم 4 ہو، تم 12 بھی ہو جاؤ یہ تالا تم سے نہیں ٹوٹے گا، تم میرے مال کو نہیں لے جا سکتے، میں نے مال کی زکوٰۃ ایڈوانس میں دے دیے، سال ابھی پورا نہیں ہوا میں نے زکوٰۃ دے دی، تالا تم سے نہیں ٹوٹے گا، تم 4 نہیں 12 آ جاؤ۔ کہتے میں آرام سے سو گیا، پھر میں تہجد کے لیے اٹھا، دیکھا اسی طرح لگے ہیں، تالا نہیں ٹوٹ رہا۔ پھر فجر کی اذان اتنے میں ہو گئی، حافظ فضل حق کہتے میں نیچے آیا، میں نے کہا بھائی ٹوٹنے والا نہیں ہے، ویسے اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ کہتے میں نماز پڑھ کر آیا تو وہ چلے گئے تھے، تو اللہ نے میرے مال کی حفاظت کی۔ تو کہنے لگے حضرت میں نے مال کی زکوٰۃ دی، 6 پیسے کا تالا 4 آدمیوں سے نہیں ٹوٹا 6 پیسے کا تالا 4 چوروں سے نہیں ٹوٹا، اس لیے کہ میں نے مال کی زکوٰۃ دے دی تھی۔ تو مال کی زکوٰۃ دیں گے تو رب مال کی حفاظت کرے گا۔ دنیا میں ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، چور بھی اللہ کے حکم سے آتا ہے، چوری کرنے والا بھی اللہ کے حکم سے آتا ہے، اللہ اس پہ راضی نہیں ہے، اللہ نے منع کیا ہے، لیکن دنیا کا ہر کام اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے، اللہ کی ہر فیصلے پہ رضا نہیں ہوتی، اللہ نیک کاموں پہ راضی ہوتا ہے، گناہ کے کام پہ اللہ راضی نہیں ہے۔ جب مال کا حق ادا ہوگا تو اللہ تعالیٰ انسان کے مال کی حفاظت کرے گا۔ اردو کی ایک کتاب ہے ناقابل فراموش سچے واقعات، اس میں 2 واقعات ہیں، میں سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، ایک خاتون تھی جو اپنے زیورات کی زکوٰۃ نہیں دیتی تھی، ہر وقت اس کے گلے میں زیور ہوتا تھا، ہاتھوں پہ کڑے ہوتے تھے، بالیاں اس نے ڈالی ہوتی تھیں، کوئی کہتا زکوٰۃ دو تو وہ زکوٰۃ نہ دیتی، اور اسی زیورات میں باہر نکلنا، گھومنا پھرنا یہ اس کے لیے عام تھا۔ اسی دوران اس خاتون کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو اس کے جسم سے اس زیور کو اتارنے لگے تو یہ زیور جسم کے ساتھ چپک گیا، اترتا نہیں تھا، نہ بالیاں اترتی تھی، نہ ہار اترتا تھا، اور نہ ہاتھوں سے کنگن اترتے تھے۔ بڑی کوشش کی وہ نہ اترے، کاٹنے لگتے تو کھال کٹ جاتی، وہ سونا نہیں کٹتا تھا، کھال کٹ جاتی سونا اسی طرح رہتا۔ بڑے پریشان ہو گئے، کیا کریں؟ علماء سے پوچھا، انہوں نے کہا شاید لگتا ہے اس عورت نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دی ہے، اس وجہ سے یہ اس کے جسم سے چپکا ہے، اور شاید اسی طرح اس مال کو تپایا جائے گا، آگ میں گرم کر کے اس کو سزا دی جائے گی۔ تو بہرحال اس عورت کو اسی سونے کے ساتھ دفنایا گیا۔ تو جب سونے کی حالت میں اس کو دفنا دیا گیا تو اس کا بیٹا کہتا ہے میں قبر پر آتا تھا، استغفار کرتا تھا، دعائیں کرتا تھا کہ اللہ میری والدہ کے لیے آسانی فرمائے۔ کہا ایک دفعہ ایسا ہوا مجھے رونے کی چلانے کی آواز بہت آئی تو میں نے قبر کو ایک جانب سے کیا کھولا،
کہا دیکھا وہی میری والدہ پر جو زیورات تھے وہ آگ میں گرم ہے، تپے ہیں، اور والدہ کا جسم جل رہا ہے، چیخ و پکار ہے، لیکن میں کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس قسم کے واقعات اس لیے رونما ہوتے ہیں تاکہ انسان ان سے عبرت حاصل کرے۔ اسی کتاب میں انہوں نے ایک اور واقعہ لکھا، ناقابل فراموش سچے واقعات میں انہوں نے لکھا کہ ایک خاتون کے پاس مال اور دولت بہت تھا، اور یہ خاتون اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتی تھی۔ اس سے کوئی کہتا زکوٰۃ دو تو یہ کہتی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، مروں گی تو پھر دیکھیں گے۔ اکثر کسی کو شریعت کا حکم سنایا جائے نا تو وہ یہ کہتا ہے زندگی بہت ہے، مریں گے تو دیکھ لیں گے، اسرائیل علیہ السلام آئے گا تو دیکھ لیں گے، گویا موت کا ڈر نہیں، قبر کا ڈر کوئی نہیں، رب کا سامنا کوئی نہیں۔ تو یہ خاتون بھی زکوٰۃ نہیں دیتی تھی۔ آخری وقت آیا، اس کو ایمرجنسی وارڈ میں لے کر گئے، وہاں پر علاج ہو رہا تھا، اس دوران یہ سکتے میں چلی گئی۔ اب پتہ نہیں چل رہا کہ زندہ ہے یا اس کا انتقال ہو گیا، موت اور حیات کی کشمکش میں تھی۔ بعض کہتے تھے انتقال ہو گیا، بعض کہتے تھے زندگی ہے۔ اسی دوران اچانک کیا ہوا کہ خاتون چلانے لگی، ایک دم کہنے لگی سانپ آ گیا، سانپ آ گیا، بچاؤ بچاؤ۔ کسی نے کہا کوئی سانپ نہیں ہے، کہا نہیں کوئی میرے قریب آ رہا ہے، بس یہ چیختی چلاتی اس حال میں انتقال ہو گیا۔ جب دیکھا گیا جسم پہ نشانات بھی تھے تو پوچھا گیا تو کسی عالم نے بتایا کہ شاید یہ مال کی زکوٰۃ نہیں دیتی ہوگی، کیونکہ سانپ کا آنا مال کی زکوٰۃ نہ دینا ہے۔ کہ حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں دے گا تو گنجا سانپ بنایا جائے گا اس کے مال کو، اس کے گلے میں توق ہوگا، تو شاید یہ جو سانپ سانپ کہہ کے پکار رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس نے مال کی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی۔ تو گناہوں میں یہ 5واں بڑا گناہ ہے زکوٰۃ نہ دینا۔ اس لیے اللہ نے مال دیا ہو، انسان اس مال میں سے غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں پہ خرچ کرے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال کی حفاظت ہوتی ہے، اللہ مال کو دگنا کر کے انسان کو اللہ واپس کرتا ہے۔ آئے دن مال میں برکتیں ہوتی ہیں، پریشانیاں اور غم دور ہو جاتے ہیں۔ انسان نادان نہیں دیتا، پیچھے تو ورثہ مزے کریں گے، جواب اس نے دینا ہوگا۔ ورثہ تو مال تقسیم کر دیں گے، عیاشی میں لگائیں گے، سوال اس سے ہوگا این اکتسبہ، یہ مال کہاں سے کمایا تھا، یہ مال کہاں سے کمایا تھا اور کس جگہ تو نے خرچ کیا تھا۔ یہ ہر ایک سے، ہم میں سے ہر ایک سے سوال ہوگا۔ عجیب بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے قدم اس وقت تک نہیں ہلیں گے جب تک 5 باتوں کا جواب نہ دے۔ اس میں سے ہر چیز پر ایک ایک سوال ہے۔ زندگی کے بارے میں ایک سوال، ہم نے زندگی دی، تم نے کہاں فنا کی۔ جوانی پر ایک سوال، ہم نے جوانی دی، تم نے کہاں ضائع کی۔ لیکن مال کے بارے میں 2 سوال، نمبر 1 مال کہاں سے کمایا، نمبر 2 مال کہاں خرچ کیا۔ اس لیے مال کا حق ادا کیا جائے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوئی تو انسان حساب کر کے زکوٰۃ دے، نفلی صدقہ دینے سے زکوٰۃ کی ادائیگی